الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے فقہ حنفی قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ پیش کروں گا، اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ فقہ حنفی کے اوپر، علماء کرام کے اوپر، فقہا کے اوپر یہ اعتراض کیے جاتے ہیں کہ ایسے ان کو پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے ان کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اور یہ اپنی مرضی کا دین ہمیں پڑھا رہے ہیں جو کہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے علیحدہ ہے، اور ایک عجیب سی علماء کرام کی جو ہے وہ شکل پیش کی جاتی ہے عوام کے سامنے کہ پتہ نہیں ہے کوئی اپنا ہی دین پڑھ رہے ہیں، اور جو قرآن و سنت ہے وہ علیحدہ چیز ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ میں دلائل کے ساتھ قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے وہ مسائل بتاؤں گا آپ کو، جن میں سے میں سب سے پہلے شروع کر رہا ہوں وضو کا طریقہ، وضو کا مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا قرآن و سنت کے ساتھ۔ سب سے پہلے جو وضو کا حکم آیا وہ قرآن کے اندر آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں سمیت۔ یہ تو قرآن کریم کے اندر حکم آیا ہے، اور یہ چار چیزیں فرض ہیں: چہرہ دھونا، اور کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، اور سر کا مسح کرنا، اور پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت، سر کا مسح چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اب یہ چار چیزیں جو ہیں یہ تو فرض ہیں، لیکن اب سنت جو ہے وہ سنت طریقہ کیا ہے؟ مکمل طریقہ، سنت طریقہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نیت کر لیں دن کے اندر کہ وضو کے ساتھ طہارت حاصل کرنے لگیں، اور بسم اللہ پڑھ کے وضو کو شروع کریں۔ بلکہ حدیث کے اندر ایک جگہ آتا ہے بسم اللہ والحمد للہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرنے لگو تو اس سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ وضو جو ہے وہ جو تمہارے نگہبان فرشتے ہیں وہ جب تک تمہارا وضو نہیں ٹوٹے گا وہ تب تک تمہاری نیکیاں لکھتے رہیں گے، تمہارے بے وضو ہونے تک تمہاری نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب نگہبان فرشتے قرآن پاک کے اندر آتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ جب تک تمہارا وضو نہیں ٹوٹے گا مسلسل نیکیاں لکھتے رہیں گے جب پڑھو گے بسم اللہ والحمد للہ۔ اور بلکہ ایک حدیث میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے۔ اب ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، یہ بھی آتا ہے لا وضوء لمن لم یسمہ۔ اب اس حدیث کا مطلب ہے کہ اس شخص کا وضو ہی نہیں ہے کہ جو وضو سے پہلے اللہ کا نام کا ذکر نہ کرے یا اللہ کا نام نہ لے، اس کا وضو ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ لوگ کہیں گے کہ حدیث میں تو آ رہا ہے کہ اس بندے کا وضو ہی نہیں ہے جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے، تو آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں فقہ حنفی میں یہ ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، تو یہ لہٰذا فقہ حنفی جو ہے وہ حدیث کے خلاف ہے، اور اپنا دین انہوں نے بنایا ہوا ہے، اپنے بابوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو ہم ان کو کہتے ہیں ہماری پہلے پوری بات تو سن لو، اس کے اندر جو آ رہا ہے لا وضو، اس شخص کا وضو نہیں ہے، یہ فضیلت کی نفی ہے، یہ فضیلت کی نفی ہے، وضو کی نفی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اور حدیث ہے اس کے اندر آ رہا ہے کہ جس شخص نے وضو سے پہلے اللہ کا نام نہ لیا اس کے صرف اعضائے وضو کے گناہ دھو لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو سے پہلے
اللہ کا نام نہ لیا، سمجھو اس کے اعضائے وضو کے ہی صرف گناہ دھلیں گے، سارے جسم کے گناہ نہیں دھلیں گے۔ اور اس طرح پہلے حدیث میں بھی آیا، فضیلت بیان کی گئی ہے، تو لہٰذا اب دیکھیں اس حدیث کے اندر تو آ رہا ہے کہ اس کا وضو تو ہو جائے گا لیکن اس کی فضیلت میں کمی آئے گی۔ تو جب دونوں حدیثوں کو ہم آپس میں ملائیں گے، یہ نہیں کہ ایک حدیث کو دیکھ کے اس کے اوپر فیصلہ کر دینا، دونوں کو آپس میں ملائیں گے تو تب جا کے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور ان دونوں کو ملایا تو اس سے پتہ چلا کہ فضیلت کی نفی ہے، وضو ہو جائے گا لیکن فضیلت کی کمی ہو جائے گی، تو اس لیے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، یا بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لیں تو اس سے فضیلت میں اضافہ ہوگا۔ اب بسم اللہ پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ ہاتھ دھونے ہیں، اور 3 دفعہ ہاتھ دھونے ہیں، 3 دفعہ ہاتھ دھونا اور دائیں طرف سے شروع کرنا۔ اب کتنی چیزیں ہیں؟ ہاتھ دھونا، 3 دفعہ ہاتھ دھونا اور دائیں طرف سے شروع کرنا۔ اب ہاتھ دھونے کی جو حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صبح اٹھو، صبح کے وقت اب وضو یا غسل کرنے لگو تو اس سے پہلے بالٹی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لو، اور کیا پتہ تمہارے ہاتھ نے رات جو ہے وہ کہاں گزاری۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالٹی کے اندر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لو۔ اور حمران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ وضو کر رہے تھے، انہوں نے وضو کا برتن منگایا اور اس کو انڈیل کے سب سے پہلے ہاتھ دھوئے اور 3 دفعہ ہاتھ دھوئے اور سب سے پہلے 3 دفعہ ہاتھ دھوئے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا گیا کہ ہمیں اس طرح طریقہ سکھائیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، تو انہوں نے پانی والا برتن منگایا اور سب سے پہلے ہاتھ دھوئے اور 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، سب سے پہلے ہاتھ دھوئے اور 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، اور پھر وضو کا سارا طریقہ بتانے کے بعد فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب جو ہے دائیں طرف سے شروع کرنا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم وضو کرنے لگو تو دائیں طرف سے شروع کرو۔ اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہے مسواک کرنا۔ مسواک کرنا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہمیشگی اختیار فرمائی ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کے اوپر مشقت کا مجھے خوف نہ آتا تو میں اپنی امت کے اوپر ہر نماز میں وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اوپر اگر مشقت والی بات نہ ہوتی تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیا کرتا۔ تو مسواک کرنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کے بعد کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اور ناک میں پانی ڈالنے کی ساری ہے کہ چھوٹی انگلی کے ڈال کے اس کو صاف کرنا، اس کو انشقاق کہتے ہیں، اور مزمزہ یعنی کہ اچھی طرح منہ میں پانی ڈالنا۔ تو اس کے اوپر ابو وائل شقیق بن سلمہ یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھا، ان دونوں نے 3 دفعہ وضو کیا اور پہلے منہ میں کلی کی، مزمزہ کیا، پھر ناک میں پانی ڈالا، انشقاق کیا، تو اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ چہرہ دھونا۔ اب چہرہ دھونا جو حدیث میں بھی ہے لیکن قرآن میں واضح ہے، فغسلوا وجوہکم، چہرہ یعنی کہ یہ سارا چہرہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، آسان کہہ لیں ٹھوڈی کے یہ ماتھے کے پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا جو ہے وہ چہرہ بنتا ہے۔ اب چہرہ دھونے، فغسلوا وجوہکم، کہ تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ اب چہرہ دھونے کے ساتھ آتا ہے داڑھی کا خلال کرنا، تو اس کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتے ساتھ میں داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ تو اب چہرہ دھونے کے بعد آگے آتا ہے کہ ہاتھ دھونا کوہنیوں سمیت، اس کا بھی اب قرآن پاک کے اندر ہے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے ساتھ آتا ہے انگلیوں کا خلال کرنا، ہاتھوں کی دونوں انگلیوں کا اور پاؤں کی دونوں انگلیوں کا خلال کرنا۔ تو اس کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جب بھی وضو کرو تو اپنی انگلیوں کا، ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو۔ اب آ گیا مسح کرنا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کریں گے کس طرح، یہ ہاتھ لے کے، تو اس کے اندر
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وضو کا طریقہ بتا رہے ہیں، بیچ میں آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو بھر کے پانی لیا اور پہلے سر کا مسح کیا، پھر شہادت کی انگلیوں کے ساتھ کانوں کا مسح کیا۔ اب یہ کانوں کا مسح کرنا سنت ہے، شہادت کی انگلی کے ساتھ کانوں کے اندر کا مسح کیا اور انگوٹھے کے ساتھ باہر کا مسح کیا، اور بعد میں جو آتا ہے کہ پاؤں دھونا، اور آخری طریقہ یہ ہے کہ پاؤں دھوئے، تو اس کے بھی وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن قرآن پاک کے اندر ہے کہ اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں سمیت۔ تو اب یہ وضو کا مکمل طریقہ ہے۔ تو اب اس کے بعد، اب پہلے میں نے دلائل کے ساتھ بتایا، اب میں آپ کو جو ہے نا وہ ویسے بتا دیتا ہوں دلائل کے بغیر ایک بار نا۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، نیت کریں گے وضو کرنے کی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، یا بسم اللہ والحمدللہ بھی آتا ہے حدیث کے اندر۔ پھر اس کے بعد ہاتھوں کو دھوئیں گے، دائیں طرف سے شروع کریں گے، 3 مرتبہ دھوئیں گے، پھر مسواک کریں گے، کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، چہرہ دھوئیں گے، داڑھی کا خلال کریں گے، پھر ہاتھوں کو دھوئیں گے کوہنیوں سمیت اور انگلیوں کا خلال کریں گے، اور پھر مسح کریں گے سر کا، پھر شہادت کی انگلیوں کے ساتھ کانوں کا مسح کریں گے، کانوں کے اندر کا، اور پھر انگوٹھے کے ساتھ باہر کا، اور پھر پورے پاؤں کو دھوئیں گے ٹخنوں سمیت، پاؤں کو دھوئیں گے، اور پھر آخر میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ جو شخص اچھی طرح، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے، جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور پھر اس کے بعد پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کو قیامت والے دن جنت کے 8 دروازوں اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس میں سے چاہے وہ بیچ میں داخل ہو جائے۔ تو یہ وضو کا مکمل طریقہ ہے، دلائل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا۔ جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی غلطی کمی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اس کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔